بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے کہ اے انسانوں عبادت کرو اللہ کی اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1.30 کروڑ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں غربت، جہالت، تعلیم کی کمی اور مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے، معاشی، سماجی اور فوجی اعتبار سے۔ تو ایک طرح کے ہمارے اوپر عذاب اللہ کا مسلط ہوا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم عبادت کے وہ تقاضے جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ پورے نہیں کر رہے۔ عبادت ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز، روزہ اور جمعے کی نماز پڑھ لیں تو یہ ہماری عبادت مکمل ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سارے کام قرآن کے احکامات کے مطابق کرنا اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ ہم نے نماز اور روزے کے اوپر اکتفا کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم دنیا میں باقی تمام ترقی، تمام اللہ کی نعمتیں اور آسائشیں ان سے کنارہ کش ہو کے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت تک ہم پورے کے پورے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، عبادت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا۔ اگر عبادت یہی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کے نماز روزہ کرتے رہتے تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے مدینے میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جو ہے وہ پھر ہی ممکن ہے کہ جب آپ پورے اللہ کے احکامات کو ایک نظام کی شکل میں نافذ کرتے ہیں۔ اگر وہ نظام کی شکل میں نافذ ہوگا تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں تو پھر وہ عبادت ہے، ادروائز وہ عبادت نہیں ہے۔ لا الہ کا مقصد اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی انہوں نے کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جس کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا اور دنیا نے بڑی خوش دلی سے اس نظام کو قبول کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے معاشرے کے اوپر غور کریں، اپنے لوگوں کے اوپر غور کریں، شرک انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہماری ہر بات، ہمارے ہر قدم، ہمارے ہر چیز میں شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس سے ہم اللہ سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے سود کا کام شروع کیا ہوا ہے، ہم رشوت لے رہے ہیں، انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، انصاف کہیں بھی نہیں مل رہا، اور پورا معاشرہ جھوٹ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، دھوکہ بازی، بددیانتی میں مبتلا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ ہمارا عمل، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہماری برائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم اللہ کے معاشی نظام کے خلاف بھی باغی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے دولت جمع نہیں کرنی، جگیریں نہیں بنانی۔ ہم نے دولت بھی جمع کی ہوئی ہے، جاگیریں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور میجورٹی مسلمان ممالک میں لوگوں کو غربت اور جہالت میں دھکیلا ہوا ہے، جس سے ہم نہ تعلیم یافتہ ہو سکے ہیں، نہ خوشحال ہو سکے ہیں۔ اگر ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم عبادت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ ہم 1.30 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہر جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کے تقاضے جو اللہ کے نزدیک ہے وہ پورے نہیں کر رہے، اور اللہ کے تمام احکامات کے اوپر، سارے کے سارے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اور اپنی زندگی میں ایک تو عبادات ہیں، یہ ہماری زندگی کا 5% ہے، باقی 95% جو ہے وہ ہمارے دوسرے معاملات ہیں، مین ٹو مین افیئرز ہیں، وہ ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور ہم اصل
جو کام ہے اس کو بھول رہے ہیں اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ 5% عبادات کر لینے سے شاید اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے گا. اللہ نہیں بچائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری مسلمان دنیا عذاب میں مبتلا ہے. میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کے احکامات کو پڑھیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، احکامات کے اوپر غور کریں، سارے کے سارے احکامات کے اوپر عمل کریں، عبادت بھی کریں، اور باقی 95% بھی جو ہمارے قرآن پاک میں اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، تو پھر عبادت کا تقاضا پورا ہوگا، پھر ہی ہم اللہ کی پسندیدہ قوم بنیں گے، ورنہ اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا رہیں گے.